فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. فرمایا کل قیامت والے دن جب پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سجدہ کرنے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، جو جھک نہیں سکیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے اوپر ذلت طاری ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. فرمایا دنیا کے اندر یہ صحیح سالم تھے، دنیا کے اندر یہ سجدہ کرنے کا اختیار رکھتے تھے. دنیا کے اندر اللہ نے اسے بڑی نعمتیں دی تھی، زندگی دی تھی، وقت دیا تھا، اولاد دی تھی، مال دیا تھا، اللہ نے ہر نعمت سے اسے نوازا تھا، لیکن یہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا. یہ اللہ کے سامنے اللہ کی جھک کر اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا. دنیا کے اندر صحیح و سالم تھا، دنیا کے اندر اس نے سجدہ نہیں کیا، لہذا آج اس سے سجدہ کرنے کی وہ قوت و طاقت ہم اس سے چھین لیں گے. فرمایا کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ جو نیکی کا بھی کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کاروبار کے اندر لگ کر اللہ کی عبادت کو بھول جائیں. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، انہیں نماز کی پابندی سے غافل نہیں کرتا، انہیں اللہ کے سامنے جھکنے سے غافل نہیں کرتا، بلکہ وہ کاروبار کے وقت میں اپنا کاروبار کرتے ہیں. اور جب اللہ کا منادی نماز کے اندر، مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اذان کی آواز بلند کرتا ہے، وہ اپنے سارے کے سارے کام کاج چھوڑ کر، وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر، وہ اپنی میٹنگ کو چھوڑ کر، وہ اپنے موبائل کی کال کو ختم کر کے اللہ کے منادی جواب دیتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں رکوع میں جا کر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم کے ترانے پڑھتا ہے. فرمایا جب ایسا مسلمان ہوتا ہے، ایسے مسلمان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی غائبانہ اسے مدد نصیب ہوتی ہے. میرے دوستو، مجھے آپ کو اللہ نے دنیا کے اندر ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم اس دنیا کے اندر بیکار پیدا کیے گئے ہو، تم عبث پیدا کیے گئے ہو. تم جو نیکی کرو گے کل قیامت والے دن اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، تم کوئی برائی کرو گے تمہیں اس کی سزا نہیں دی جائے گی. ایسا نہ سمجھنا. افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہمارے پاس لوٹایا نہیں جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارا حساب کتاب بھی لیا جائے گا، تمہیں ہمارے سامنے جواب دہی بھی ہوگی. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور تقویٰ کی زندگی گزارتا رہا، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا رہا. انسان کو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، مال کی خواہش ہوتی ہے، مال کی حرص ہوتی ہے. اللہ نے مال کمانے سے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا مال کماتے ہو تو دیانتداری کے ساتھ کماؤ، مال کماتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ کماؤ، مال کماتے ہو تو بیجا اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. ہاں مال کماتے ہو، مال کماؤ، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو، غریبوں کے اوپر خرچ کرو، صدقہ جاریہ والے کاموں کے اوپر خرچ کرو. میرے اللہ نے انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا جذبہ رکھا ہے،
جب ایک نوجوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس کی سب سے بڑی ضرورت وہ عورت بن جاتی ہے، وہ نکاح کی خواہش رکھتا ہے۔ میرے اللہ نے اس کا بھی الٹرنیٹ ہمیں بتایا ہے کہ ناجائز دوستیاں لگانے سے، ناجائز موبائل کے اوپر رابطے کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر نکاح کا جو طریقہ میرے اللہ نے بتایا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ میرا دین ہر موقع پر میری رہنمائی کرتا ہے۔ مجھے آپ کو اللہ نے ایک زندگی دی ہے اور اس زندگی کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کہ انسان اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ کو راضی کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ یہی ایک بندہ مومن کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے صحابہ اکرام اور اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسی مقصد کے لیے آئے۔ توحید کا درس دیا، آخرت کی تیاری کا درس دیا۔ صحابہ اکرام کی آپ زندگی دیکھیں کہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے وہ چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا، تجھ سے سرکش ہوا، بگڑا تو کیا ہوا، تیز ہے کیا چیز، ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور سب کچھ قربان کر کے اپنی آنے والی جو زندگی ہے، اپنی آخرت کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے لیے تیاری کی۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو یہ جو سال آگے آنے والا، یہ جو سال دیا ہے، اس سال کے اندر ہمیں اپنی کمی کوتاہیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے آنے والے سالوں کے لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اور آخرت کی تیاری انسان کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، جنت کی نعمتیں، اور جنت کے اندر جو ایک سکوائر فٹ ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی جو جگہ ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوری کی پوری دنیا وہ جنت کی ایک سکوائر فٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں جنت کے اندر۔ سورہ رحمان کو آپ پڑھیں کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں بیان کی ہیں کہ جو شخص مجھے راضی کر کے آخرت کے لیے تیاری کر کے میرے پاس آئے گا تو اس کے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جنت کی حور کے بارے میں لکھا ہے کہ جنت کی حور اگر صرف جان کر ایک مرتبہ دنیا کو دیکھ لے، پوری دنیا سے اندھیرا ختم ہو جائے، وہ روشنی روشنی ہو جائے۔ ایک مرتبہ اپنا دوپٹہ لہرا دے دنیا کے اندر، پوری کی پوری کائنات وہ خوشبو سے معطر ہو جائے، وہ اس کے اندر خوشبو آ جائے۔ اب دوپٹہ یہ جنتی حوروں کا لباس ہے، اور آج کی بہن، بیٹی، عورت وہ آج دوپٹے کو دقیانوسیت سمجھتی ہے، وہ آج اس دوپٹے کو بیکورڈ قسم کا یہ ایک چیز سمجھتی ہے، حالانکہ اللہ نے تجھے لباس دیا ہے کہ وہ دوپٹے والا لباس اختیار کرے گی، گویا وہ جنتی حور والا لباس پہن رہی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو یہ جو نیا سال آنے والا، یہ جو سال دیا ہے، اس کے اندر ہم اپنا احتساب کر کے اپنی آگے آنے والی تیاری کریں کہ اگر اس سال کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کسی بھائی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، تو آگے آنے والا سال شروع ہونے سے پہلے معافی تلافی کر لے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی بھی 2 دن باقی ہے، کیا پتہ کسی کو یہ سال نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے پیارے لوگ ہمارے ساتھ تھے کہ جنہوں نے ہم نے ان کندھوں پر رکھ کر ان کا جنازہ پڑھا اور ان کو قبرستان کے اندر لے گئے اور ان کو قبر کے اندر داخل کر دیا۔ آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، وہ ایک سبحان اللہ کے لیے ترس رہے ہیں، ایک الحمدللہ کے لیے ترس رہے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ کو زندگی دی ہے، اس لیے فرمایا کہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ موقع نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آگے جو آنے والی زندگی آخرت، اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔